اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيث الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. دلائل قدرت توحید پر اللہ رب العزت نے ایسے دیے جنہیں توڑ کوئی نہیں سکتا. ایسی چیزیں کون کر سکتا ہے جو آسمان کو پورا دیکھ نہیں سکتا، چاہے جائے کہ آسمان بنا بیٹھے. پھر غیر محسوس طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بنایا کہ انسان اس چیز کو محسوس بھی نہیں کر سکتا. 2 دن سے آپ کو اللہ تعالیٰ کا لمبا چوڑا نظام ناقص معلومات کے مطابق دے رہے ہیں، تو یہ چیز کوئی کر نہیں سکتی. سنایا تھا فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے آدمی تھے، تفسیر کبیر کے مصنف ہیں، عام آدمی نہیں ہیں. حضرت نے اللہ کی وحدانیت پہ 100 دلائل بنائے. کتنے؟ 100 دلائل، اور ایسے دلائل کہ ان کو توڑ کوئی نہ سکے. اور فخر سے کہا کرتے تھے میں نے خالی تقلیداً اللہ کو نہیں مانا کہ جی سنتے سنتے اماں نے پڑھا دیا کلمہ اللہ ہے تو مان لیا اللہ ہے. میرے پاس اللہ کی وحدانیت کے 100 دلائل ہیں کہ اللہ ہیں. وہ ایسے دلائل ہیں کہ دہری اور فلاسفہ اس کو توڑ نہیں سکتے. حضرت کی موت کا وقت آیا، جن کے فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے شیطان سامنے ہوا. حضرت یہ شیطان کا آخری حملہ ہوتا ہے. کبھی زندگی رہی انشاءاللہ اس پہ پوری تفصیل سے بات کریں گے. کل جمعہ ہے، کل بات کریں گے. شیطان نے آیا اور کہا تو اللہ کو مانتا ہے؟ کہاں، میرے پاس 100 دلائل ہیں اور ساری زندگی کے اندر ان دلیلوں کو کسی نے نہیں توڑا، اور میں آج اسی ایمان کے ساتھ اپنے دلائل کے ساتھ مرنے والا ہوں. نزاع کی حالت ہے. شیطان نے کہا سنا دلائل اپنے. شیطان انسانی روپ کے اندر آیا تھا. حضرت نے 100 دلائل سامنے رکھے کہ یوں اللہ ہیں. شیطان ایک ایک دلیل کو توڑتا گیا. 100 کے 100 دلائل توڑ دیے. کہ کیا رہ گئے تیرے پاس؟ شیطان کے پاس علم بہت زیادہ ہے. حضرت شیطان عالم ہے، شیطان عارف ہے، شیطان عابد ہے، شیطان زاہد ہے. شیطان بڑی چیز ہے، عام چیز نہیں ہے. تو بے دلیل رہ گئے، اب کچھ ہے بھی نہیں. تو پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہے اللہ کو ماننے کی دلیل؟ اللہ ہے، میں کہتا ہوں اللہ نہیں ہے. تیرے پاس دلیل ہے تو لا. تیری 100 دلیلیں توڑ دی. تو ایک اولیاء کی لائن کے اندر ہوتی ہے تصور شیخ، شیخ کا تصور کرنا اپنے. حضرت نے تصور شیخ کیا تو ان کی شیخ کی شبیہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سامنے دکھائی جو ان کے پیر تھے. انہوں نے عجیب تعلیم دی آخری وقت میں جس سے ایمان بچ گیا. کیا کہا کہ شیطان مردود و ملعون کو کہے میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. تو دلیل مانگتا ہے مجھ سے، میں کوئی دلیل نہیں میرے پاس. میں اللہ کو کس سے مانگتا ہوں؟ بغیر دلیل کے مانتا ہوں. اللہ ہیں. تو یہ تو بندے نے اللہ کی ذات پہ دلائل قائم کیے تھے، شیطان نے توڑ دیے. لیکن جو اللہ اپنی ذات پہ دلائل قائم کر رہے ہیں اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا. یہ جو پیچھے کچھ سطر کے اندر بات گزری ہے، ساری کے سارے جن اور انس مل کر، فرشتے سارے کے سارے مل کر عاجز ہو جائیں گے میرے بھائیو، یہ کام نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ کی ترتیبات ہیں. تو عقل مند کی نشانی کیا ہے؟ ان سب کو سننے کے بعد فوراً اس ذات پر ایمان لے آئے. یہ عقل مند کی نشانی ہے. لیکن یوں نہیں ہوگا. عقل کا تعلق بارہا کہا دین سے ہے. عقل کا تعلق دین جتنا کم اتنی عقل کم. دین جتنا کم، انبیاء کا دین سب سے مضبوط، انبیاء کی عقل سب سے زیادہ. جتنا پھر دیندار ہے اتنا عقل والا ہے. تو عقل کا تقاضا یہ تھا اس رب کو مانا جاتا
جس کی اتنا لمبا چوڑا ثانیہ ہے، اتنی لمبی چوڑی مصنوعات ہیں۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خطاب ہے، وَإِن تَعْجَبْ، نبی جی ان کے انکار قیامت کفار کے، اور ان کی انکار اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار، مرنے کے بعد اٹھنے کی زندگی کا انکار، آپ ان سے تعجب میں پڑ گئے کہ اتنے لمبے چوڑے اللہ نے دلائل دیے، ان بدبختوں کو اب بھی سمجھ میں نہیں آئی، آ جانی چاہیے تھی۔ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، حقیقت میں ان کی بات تعجب خیز ہے، حیرانگی والی بات ہے کہ اللہ ان کا ہمدرد بن کر ان کو سمجھا رہا ہے کہ میری ذات ہے۔ نہ تعارف کرواتے اللہ تب بھی ایمان واجب تھا، دنیا کی تغییر و تبدل سے اللہ کی ذات تک پہنچ سکتا تھا انسان، لیکن اللہ نے کرم فرمایا، اپنے ذات پر اللہ نے دلائل اتنے کہ جن کو کوئی گن نہیں سکتا اتنے دیے، لیکن ان ظالموں کا قول بہت عجیب ہے، یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے یعنی مر جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو ہم دوبارہ بنائے جائیں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ سادے آدمی ہڈی پسلی کو جوڑنا آسان کام ہے، تجھ کو تو پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ کس کے اندر بنایا؟ پانی سے بنایا، 3 اندھیروں کے اندر بنایا، اندھیرے میں مصوری کی، پانی کے اوپر مصوری کی، ایسا لاؤ مصور جو اندھیرے پہ مصوری کرتا ہو اور پانی کے اوپر مصور کرتا ہو۔ مصوری سے بات یاد آئی، میرے بھائیوں میرا گلہ دیندار آدمیوں سے ہے، دنیا دار کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، آپ حضرات سے۔ کیا ہے؟ ہم تصویر کو حرام نہیں سمجھتے، دیندار مجمع ملوث ہے، پکا ملوث ہے۔ یہ بک استعمال کرتے ہو بولو نا تو خواہ کتنے بڑے مولانا کی تصویر آئے حرام ہے، نہیں سمجھ میں آئی ہے، کسی کی بھی آئے۔ مجھ کو اپنے شیخ کی بات یاد آتی ہے بار بار، اللہ اکبر، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ پوتا مفتی عمار، موبائل کے اندر یہ نئے نئے بت ہم نے دیکھے تھے، ہمارے پاس اس ٹائم پہ نہیں تھے، اس طرح کا کوئی بت تھا، اور حضرت کے پاس لے کر گیا کہ حضرت یہ حسین عمر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر ہے، یہ جو موبائل کے اندر ہے، یہی ہیں آپ کے استاد؟ حضرت نے موبائل دیوار پہ دے دیا، 2 ٹکڑے ہوئے اس موبائل کے، کہا حرام ہے۔ کیا کہا؟ ہمارا دیندار طبقہ نہیں بچتا میرے بھائیوں، پھر کہتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیسے قبول ہوں دعائیں؟ حلال کو گناہ، حرام کو حرام سمجھے تو بات بنتی ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، توفیق ضرور ملتی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم اس چیز کو گناہ نہیں سمجھتے، تب فخریہ طور کے اوپر کرتے ہیں۔ وہاں ساتھ ساتھ فرماتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں اس چیز کو اٹھانے کے بعد وضو برقرار کیسے رہ جاتا ہے، اور اس وضو سے نماز کیسے پڑھتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس چیز کو اٹھانے کے بعد وضو برقرار کیسا ہے اس کا، اور نماز کیسے پڑھتا ہے؟ آلات معصیت نہیں ہے بھیا، آلے معصیت ہے یا نہیں ہے؟ آلات معصیت، گناہ کے اڈے، ہاں صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو دنیا کی ایک جدت ہے، جائز ہے 100%، صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، لیکن ہے آگ میرے بھائی، کب تک آگ سے کھیلے گا اور بچے گا؟ ہے آگ، تباہ کر دی ہے نسل کو، روزانہ نت نئے قصے سنائی آتے ہیں اس کی خرابیوں کے، کہ فلاں یوں ہو گیا، فلاں یوں ہو گیا، فلاں یوں ہو گیا۔ ایک صاحب کراچی سے آئے ہیں، کیا دن ہے آج؟ کیا ہے؟ پرسوں منگل کو۔ جی مسئلہ پوچھنا ہے، ہاں بتائیں۔ طلاق کا مسئلہ تھا، بڈھی کے ساتھ پھڈا ہو گیا، تحقیق ہوئی، کھولتے رہے، ایسے تھوڑی بھیا آپ کو جواب دیں گے، آپ پوری واجہ بتاؤ گے تو بعد مسئلہ آئے گا نا سامنے، ایک سائڈ سے اس طرح کی بات نہیں مسئلہ بتلا سکتے۔ آخر تحقیق کے بعد پتہ چلا عذاب موبائل بنا تھا، جو طلاق تک کی نوبت پہنچی ہوئی ہے وہ کیوں پہنچی ہے؟ بڈھی کے ہاتھ میں یہ والا موبائل تھا، ابا اور شور کو شک ہو گیا، اور شک تحقیق ہوتے ہوتے کنفرم تک بات پہنچ گئی کہ یہ باقی خاتون ملوث سے طلاق ہو گئی، نہ ہوتا بچ جاتی نا۔ تو بھئی خیر بات چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ مصور ہیں، ان لوگوں نے اللہ کی ذات کے اوپر یہ بات باندھی، اللہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ میرے بھائیوں جب مرا ہے اور جو چیز اس کی قبر بنی ہے اللہ وہیں سے نکالیں گے۔ بعض مچھلی کے پیٹ میں گئے اس کی قبر مچھلی، بعض جل گئے اس کی قبر آگ، بعض غرق ہو گئے اس کی قبر پانی، بعض پہاڑوں کے نیچے دب گئے اس کی قبر پہاڑ، بعض مٹیوں میں چلے گئے ہماری طرح کے لوگ اس کی قبر مٹی، کوئی خلا میں مرا خلا سے اٹھے گا، جس حیت میں مرا اللہ تعالیٰ اسی حیت کے اندر اٹھائیں گے۔ کبھی ایسا نہ ہوگا ایک کا اس دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دوسرے کا اس دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ جو اجتماعی قبروں والے ہوتے ہیں، کہیں صحابہ اجتماعی تدفین ہوئی ہیں ان لوگوں کی، تو کیا خیال ہے
ہر صحابی یا ہر انسان اپنی ہی شکل کے اندر ہوگا جس طریقے سے دنیا کے اندر تھا۔ یہ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ ایک دفعہ جب میں نے ایک چیز بنا دی ہے اور وہ خراب ہو گئی ہے تو دوبارہ بنانا آسان ہے، 80 بنانا مشکل ہے جب پہلی دفعہ میں بنا رہا ہوں۔ تو جس رب نے تجھے ایک ناپاک نطفے کے ساتھ پیدا کیا، 3 اندھیروں کے اندر، ماں کی پیٹ کے 3 اندھیرے، اس 3 اندھیروں میں مصوری کی اللہ رب العزت نے، اور بعین ہی صحیح مصوری، ناک کی جگہ ناک، کان کی جگہ کان، دانت کی جگہ دانت، کوئی فرق نہ آیا۔ تیرے پورے وہاں بنے، باریک چیزیں، تیری رگی اللہ نے وہاں بنائی، باریک چیز ہیں، اندر خون جاری کروایا، باریک چیزیں، اندر کا نظام سارا بنایا، باریک چیزیں۔ جب یہ کام رب نے کیا اور اس کے لیے مشکل نہ بنا تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کافروں کو بولتے ہیں کہ دوبارہ بنانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، تمہارا عقیدہ غلط ہے، افسوس تم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اذا کنا ترابا، کاش کہ جب ہم مٹی ہوں گے، انا لفی خلق جدید، کہ ہم دوبارہ بھی اٹھائے جائیں گے۔ یہ بحال باتیں ہیں، یہ لوگوں کی باتیں ہیں، مولویوں کی، ایسے کچھ نہیں ہونے والا، یہ ہوگا اور ضرور ہوگا اور عنقریب ہوگا۔ مرتے ساتھ ہی معاملہ بنے گا۔ قیامت تو اس کے لیے آئے گی جس پر قیامت ڈھائے گی، مرتے ساتھ قیامت قائم ہو چکی، میرا دجال بھی آ چکا، میرا سب کچھ ہو چکا۔ اللہ فرما رہے ایسے عقائد رکھنے والے لوگ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اولئک الذین کفروا بربہم، ان کی ہٹ درمی کی وجہ کفر ہے، جو اندر سینوں میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کفر ہے، جس کی بنیاد کے اوپر اثرات زبان کے اوپر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بیماری جب اندر ہوتی ہے تو اس کے اثرات ہے، جی خون خراب ہے، دانے جسم میں آ رہے ہیں، طبی چیز ایسی ہے، طب یہی کہتی ہے نا آپ کی کہ جی دانے کیوں آ رہے ہیں، کہ خون میں کیا ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے جگہ جگہ جسم میں دانے نکل رہے ہیں۔ جب دل خراب ہے، دل امراض کا مرکب بن چکا ہے، اب تکبر بھی سامنے آئے گا، اب حسد بھی سامنے آئے گا۔ جب ناراضگی ہوتی ہے نا میرے بھائیوں، جب غصہ آتا ہے تو سمجھ جائے تکبر، اندر کوئی چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر میں غصہ ہو رہا ہوں، ورنہ تکبر کے بغیر غصہ کبھی بھی نہیں آتا ہے۔ نبی نہیں ہے، سنو نا، جناب رسول، ایک تو ہے شریعت کے مطابق غصہ کرنا، وہ تو فرض ہے، وہ تو کیا ہے، فرض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زندگی سنی آپ نے، طائف کی مار سنی آپ نے، کبھی غصہ آیا اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ بہت غصے والے ہو گئے؟ نہیں ہوا، پتہ چلا حضرت کے اندر یہ چیزیں تھیں نہیں، وہ پاک تھے۔ اس وجہ سے انسان جب، میرے بھائیوں میں آپ کو آسان سی بات بتاؤں، اپنی بےزتی محسوس کرنے لگ جائے تو سمجھ جائے اندر کوئی مصیبت ہے، اس کو دور کرنا۔ جب کیا کرنے لگ جائے، بےزتی محسوس کرنے لگ جائے۔ اور متکبر کے بارے میں کیا فرمایا ہے، ان اللہ لا یحب المتکبرین۔ اللہ یہ کیوں نہیں کہتے ان اللہ یبغض المتکبرین، اللہ بغض کرتے متکبرین سے؟ یہ کیوں کہا ہے کہ آپ پسند نہیں کرتے متکبر کو؟ معنی یہی ہے، جب پسند نہیں ہوگا تو مفہوم مخالف کیا ہے، دن نہیں ہے تو کیا ہے، بولنا پڑتا ہے رات ہے، بولا آج دن نہیں ہے تو مطلب وہی رات ہو چکی ہے۔ اللہ پسند نہیں کرتے مطلب کیا ہے، بغض رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دوسرا، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جن کو اللہ سے محبت و لگاؤ ہوتا ہے، ان کے لیے یہی جان دینے کے قابل ہے۔ یہی بات سب سے زیادہ سخت ہے کہ اللہ پسند ہی نہیں کر رہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کا یہ قول، اولئک الذین کفروا بربہم، باوجہ کفر کے ہے، جو اندر مرض ہے، الامراض ہے، تمام مرضوں کی ماں ہے کفر، جس کی بنیاد کے اوپر یہ اللہ کی ذات پر ایسی بات کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، ان کی گردنوں کے اندر کل قیامت کا دن باوجہ کفر کرنے کے توق ہوں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی کفر سبب بنے گا ان کو جہنم میں لے جانے کا، اور یہی لوگ جہنمی ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، عافیت کی میعاد ختم ہونے سے پہلے پہلے نبی جی یہ آپ سے اللہ کا عذاب مانگتے ہیں کہ کیوں نہیں آ رہا اللہ کا عذاب۔ ہر چیز کے لیے وقت متعین ہے، اور اللہ رب العزت سے حلیم ذات کوئی بھی دنیا کے اندر نہیں، نہ اوپر کوئی۔ جتنا حلم اللہ کے اندر ہے، بارہا کہہ چکا ہوں اس بات کو تاکہ یہ ہمارے عقائد میں بات رچ بچ جائے، اللہ کے اوپر کوئی کیفیت غالب نہیں آتی ہے، اللہ پر کوئی کیفیت غالب نہیں آتی۔ غصہ کیفیت ہے، اللہ پہ غالب نہیں آتی۔ جس چیز کی جو میعاد رکھی ہوئی ہے، بس اس میعاد کے پورا ہونے سے پہلے اللہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے موت کا وقت رکھا ہے، خواہ کتنی ہی بدماشی کر لے، سرکشی کر لے، طغیانی میں چلا جاوے، اللہ موت نہیں دیں گے، وقت مقرر ہے۔ یہ مانگے گا بھی تو اس کو موت نہیں ملتی ہے۔ یہی کام کفار مکہ کیا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے جس عذاب کی تم ہمیں ڈراتے ہو کہ وہ عذاب آئے گا، وہ آتا کیوں نہیں، آئے نا۔ اللہ یہ اس چیز کا جواب دے رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا اس صورت کے اندر بہت سے کفار کے شبہات کے جوابات ہیں۔ پیچھے شبہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائے جواب ملا، جواب نہیں دیا کہ کیسے اٹھائے جائیں گے، مرض بتلا دی۔
کہ جو تمہارے اس سوالی فضولیات والے ہیں، یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے کیسے جائیں گے، یہ تم جو باتیں کرتے ہو کہ مرنے کے بعد اٹھائے کیوں جائیں گے، یا اور مختلف قسم کی فضول سوالات، یہ کسی وجہ سے کرتے ہو، اور وجہ اللہ نے بتا دی، وہ تمہارے دلوں میں کفر ہے جس کی بنیاد پر ایسے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں، حقیقت اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلا سوال ان کا شبہ یہ کہ آپ کی یہ جو کہنا کہ جی عذاب اللہ کا آئے گا، یہ بھی مذاقی ہے ہم سے، کوئی عذاب نہیں آئے گا کیونکہ اللہ ہی کوئی نہیں ہے، تو عذاب کس نے دینا ہے ہم لوگوں کو؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ عافیت کی معیار، عافیت مطلب جتنی دیر یہ زندہ ہیں اس زندگی کی میعاد پورا ہونے سے پہلے عذاب طلب کر رہے ہیں، یہ اللہ کے قانون میں نہیں ہے۔ دنیا کے اندر دستور دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اگلا دن ہر ایک کے لیے نعمت بن کر آتا ہے، کسی کے لیے زحمت بن کے نہیں آتا، اس بات کو سمجھیے گا۔ یہ جو کل کا دن آئے گا، یہ جو 12 بجے AM PM کی تبدیلی ہوئے گی، یہ بظاہر AM PM کی تبدیلی نظر آتی ہے، لیکن میرے بھائیوں آخرت کی زندگی کو اگر سوچا جائے تو یہ بہت بڑی خوشخبری اگلا دن دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ دن ہر انسان کو متنبہ کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے، اور کہتا ہے الیوم انا یوم جدید، میں ایک نیا دن تیری زندگی کے اندر آیا ہوں، جو پچھلے دن کے اندر تو نے خرابیاں کی ہیں، انسان بننا اس دن کے اندر نہ کرنا اور توبہ کر لینا، یہ کہتا ہے۔ تو بظاہر طور پر ہر آدمی کے لیے اگلا دن نعمت بن کر آیا ہے، جو دیندار طبقہ ہے نیکیوں میں اور اضافہ کرتے، جو میری طرح کا گناہگار طبقہ ہے اس کو کہا گیا کہ توبہ کر لے، مہلت پھر مل چکی ہے، ایک دن اور تجھ کو مل چکا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں زندگی کی میعاد ختم ہونے سے پہلے یہ عذاب کا آپ سے سوال کرتے ہیں، ان کو ایک بات سمجھاؤ، وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، اس سے پہلے کہیں عذاب اللہ تعالیٰ کے کہیں قوموں کے اوپر آ چکے ہیں اور تم دیکھ چکے ہو۔ جناب آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام سے معاملہ شروع ہوا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قوموں تک عذابات آئے ہیں۔ اللہ چاہیں تو ایک دھڑلے کے اندر تم سب کو ختم کر دیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، اللہ بڑے بخشنے والے ہیں، للناس، لوگوں کو۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں پر کفر کے فتوے مت لگاؤ۔ عجیب بات فرماتے تھے، کہا تم میں اللہ کی قسم کھاؤں تو حانس نہیں ہوں گا، کل قیامت کے دن تم ایسے لوگوں کی بخشش ہوتے دیکھ رہے ہوگے جن پر تم نے دنیا کے اندر کفر اور زندیق اور ملحد کے فتوے لگائے ہوں گے کہ یہ جی ملحد ہے، یہ زندیق ہے، یہ کافر ہے، کہ اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے لوگوں کی کیا کرتے دیکھ رہے ہوگے؟ بخشش ہوتے دیکھ رہے ہوگے۔ اللہ بڑے بخشنے والے ہیں، غائب کے نظام کو کون جانے، اللہ کی حکمتوں کو کون جانے، پکڑنے پہ آتے ہیں بڑوں کو پکڑ لیتے ہیں، نہیں پکڑنے پہ آتے چھوٹوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور سب سے آسان مغفرت کا رستہ بتلاؤں، سب سے آسان رستہ قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر، دوسرے کو ایذا دینے سے بچ جاؤ، بس میرے قول اور فعل سے دوسرا بندہ پریشان نہ ہو، یہ سب سے آسان رستہ ہے جنت میں جانے کا۔ تہجد گزار بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، حاجی عمرے والے بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، ماشاءاللہ صدقے خیرات کرنے والے بھی بڑے لوگ ہیں، اس معاملے میں بہت فیل ہے، بھڑک جاتا ہے۔ میں نے کہا وہ پھر بھڑکنے کی وجہ بتلائی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ اندر کچھ چیز ہے اس کے، وہ تکبر بھڑکراتی ہے اس کو۔ نماز پڑھے گا پہلی صف کے اوپر، کسی نے جوتے کے اوپر پاؤں رکھ دیا اس کو ڈانٹ دے گا کہ یہ جوتے خراب کرتے ہیں، جوتا افضل تھا یا یہ بندہ افضل تھا؟ بولو نا بھیا، بندہ افضل تھا، کیا جوتے دوبارہ پالش ہو جائیں گے اگر ہو جائے؟ تو کہا اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں، لیکن میں نے کہا سب سے آسان رستہ جنت میں جانے کا اور اپنی بخشش کروانے کا مسلمانوں کو اعزاز دینا چھوڑ دے، انسانیت کو اعزاز دینا کو۔ جب اسلام نے جانوروں کے حقوق بیان کیے ہیں تو پھر مسلمان تو کتنا قیمتی ہو گیا۔ حسین عمر مندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، مدرسے سے دیوبند علوم سے ان کے گھر کے درمیان میں ایک گھر پڑتا تھا، وہ گندی عورت کا گھر تھا، سب معاشرے کو معلوم تھا یہ گندی عورت کا گھر ہے، اس کے گاہک آیا کرتے تھے۔ حضرت جب اس کا دروازہ آتا تو اس سے تھوڑا فاصلے پہ اپنے جوتے اٹھا کے بغل میں ڈال دیتے اور ننگے پاؤں جاتے اس کے دروازے کے سامنے سے، دروازہ تھوڑا دور گزر گیا جوتے پھر پہن کے، روزانہ کی روٹین۔ خادم نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے، اتنی عقیدت اس گھر سے، یہ پتہ ہے کس عورت کا گھر ہے؟ جانتے ہیں سارا، کوئی گندی عورت ہے اس کا گھر ہے، تو یہ کرتے کیا ہو آپ کام؟ کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، یہ تو گاہک ڈھونڈتی ہے، بیٹھی ہوئی اس لیے نا، دروازے پہ کان لگائے، جب میرے جوتوں کی آواز سنے گی نا اس کے دل میں تمنا اٹھے گی آیا گاہک، میں نے اندر تو جانا نہیں ہے، میں تو سیدھا چلا جاؤں گا، اس کے دل کو ٹھیس ہوئے گی، اس کے دل کو کیا پہنچے گی؟ ٹھیس پہنچے گی۔ اس بنیاد کے اوپر جوتے اتار لیتے تاکہ اس کو آواز نہ آئے۔ سمجھ میں آتی ہے بھیا بات؟ کہاں کے لوگ کہاں پہنچ گئے، کہاں کے لوگ کہاں پہنچ گئے میرے بھائیو۔ جب آتی ہے نا عظمت دل کے اندر اللہ رب العزت کی، پھر اللہ کی ساری مصنوعات کی عظمت دل میں ہوتی ہے۔
یہ جو ہم نقصان کر بیٹھتے ہیں، میں اپنی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، بہت کمی ہے. جب دوسرے کا نقصان کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس بندے کا جو میں نے نقصان کیا ہے اس کی عظمت نہیں جانتا، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اس کو بھولا ہوا ہوں، اس کی بنیاد پر اس کی بنائی ہوئی مخلوق کو بھولا ہوں، اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوں. میرے کو نہیں جانتا میں کون ہوں، یہی تو اس سے بڑا اور تکبر کیا لائے گا؟ تو بس کافی ہے تیرے لیے. تیرے اس جملے سے تجھے پتہ ہے تو اللہ سے کتنا دور ہو چکا ہے. میرے بھائیو، اگر کوئی پیمانہ ہوتا تو بتا دیتا کہ اللہ سے تو کتنا دور ہو گیا. اس جملے سے نماز چھوڑنے سے اتنا دور نہیں ہوا، اپنا انفرادی گناہ کیا ہے. یہ اندر کی چیز ہے. نماز چھوڑنے والا اپنے آپ کو کوستا ہے، اوہ غلطی کر رہا ہوں میں. یہ بندہ کوستا نہیں ہے، یہ نشے میں ڈوبا ہوا ہے اور تکبر اس کے اندر بھرا ہوا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی اور یہ غریب آدمی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، اتنا دور ہوگا یہ غریب. نمازی بھی ہوگا، روزہ دار بھی ہوگا، لیکن یہ مرض بھی ہوگا. صاف کر کے آئے، صفائی کرواؤ، اس کے بعد آؤ. اللہ نے ناپاک جسم کو جنت پہ حرام کر دیا، ناپاک جسم جنت میں نہ جائے. میرے بھائی، اصلاح کی بہت ضرورت ہے. تو فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے للناس، لوگوں سے، عَلَىٰ ظُلْمٍ، باوجود ان کے گناہوں کے. گناہ کرتے ہیں کیونکہ ذات ایسی ہے کہ لوگوں کے گناہوں سے اس ذات کو نقصان کچھ نہیں پہنچتا. کرم سنیں، نماز پڑھنے سے کس کو فائدہ ہے؟ اللہ کو. جو نماز پڑھتا ہے اس کو فائدہ ہے. تو یہ وعیدیں کیوں سنائیے؟ پھر نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے. جب اللہ کو نقصان کچھ نہیں ہو رہا تو جہنم میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ بندے خود کو نقصان. انسان، اللہ اتنے انسان کے خیر خواہ ہیں، مشفق اور شفیق ہیں. اللہ انسان کا نقصان چاہتے نہیں ہیں، اس وجہ سے اس کو ڈراتے ہیں. تو جہنم میں جائے گا اگر اپنے آپ کو اپنی اصلاح نہیں کروائی، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا. یہ اللہ تعالیٰ کے انسان کے اوپر انتہائی کرم ہے. اپنا کوئی نفع نقصان نہیں ہے، صرف اس کی خیر خواہی ہے جس کی بنیاد کے اوپر تو جہنم میں چلا جائے گا. کیونکہ ہر عمل کا رد عمل ہے، دار مکافات ہے یہ جگہ. جتنی زور سے گیند پھینکوں گا اتنی زور سے میرے پاس آئے گی. اگر تو نماز نہیں پڑھے گا تو جہنم کے اندر جائے گا. اللہ خیر خواہ ہیں، تجھے جہنم میں نہیں جانے دیتے، اس وجہ سے تجھے جھنجھوڑتے ہیں، بار بار مختلف حالات پیش کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے تجھے پھنساتے ہیں کہ تو انسان بن کر دوبارہ میری طرف رجوع کرے. یہ اللہ کی شفقت ہے. اللہ بہت غفرت اور وہ مغفرت والے ہیں، لوگوں کی ایک ایک کے گناہ معاف فرما دیں گے، باوجود ان کے گناہوں کے سب کچھ کو چھوڑ دیں گے. لیکن کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ خالی اللہ کا ایک ہی رخ ہے مغفرت کرنے والے. فوراً بتلا دیا وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. کوئی غافل ہو جائے اور یہ کہے کہ بس تو یہاں تو معاملہ ہی رحم کرم والا ہے، جس ترتیب پہ مزید چلتے رہو. کہا نہیں، پکڑنے پہ آئے تو پھر چھوڑتا بھی نہیں ہے. آسان کریں، پچھلے جملے میں ہاں کی ہے. اگر اللہ ہاں کر دے تو کوئی کائنات کا بندہ نہ نہیں کروا سکے، اور دوسرے جملے میں نہ کی ہے، اگر نہ پہ آ جائے تو کوئی ہاں نہیں کروا سکے. یہ اللہ کی ذات ہے. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ غفور الرحیم بل سمجھ کے ڈٹتے رہو. نہ، پکڑنے پہ آئے تو سیکنڈ لگاتا ہے. اور پھر بڑے بڑے عذابات کی کہانیاں لوگوں کی سامنے آئی ہیں. جو لوگ مارے گئے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اللہ کے نافرمان اور سرکش تھے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگلا جملہ، یہ دو جی ہو گئے. تو کیا نام ہے؟ شبہات. پہلا شبہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، جواب دیا. دوسرا شبہ، اللہ عذاب کیوں نہیں بھیجتے؟ جواب دیا. وجہ کیا؟ اس کا جواب دے دیا، پہلے کا جواب نہیں دیا. اس کا جواب کیا دیا کہ اللہ رب العزت میعاد ختم ہونے سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیتے. اگر اتنی ہی تمہاری جو وہ ہے کیا نام ہے چاہتے کہ اللہ عذاب دے دے، تم سے پہلے قوموں پر عذاب آئے ہیں، ابھی تک بچے ہوئے کیوں ہوں؟ کہ اللہ رب العزت حلیم ہے، صبر کیے بیٹھے ہیں. اور دوسرے نمبر کے اوپر تمہیں دردناک عذاب دینا چاہتے ہیں تاکہ تم اور زندہ رہو، اور کفر کے اندر زندگی گزرے، پھر تمہیں دردناک عذاب ملے باوجود تمہارے کفر کے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا، تیسرا شبہ ان کا، یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو، یہ جو کافر لوگ ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اس کے رب کی طرف سے کوئی ہمارا فرمائشی معجزہ کیوں نہیں اترتا ہے؟ ہم جیسا چاہتے ہیں ایسا چیز بنا دیں. جیسا صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ جی گابر اونٹری نکلے فلاں پہاڑ سے، نکلی، فلاں نے یہ کہا، ہوا. اس امت میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ نبی جی اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہو، بلواؤ نا اللہ تعالیٰ سے. معجزہ کس کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ نبی کے. معجزہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب چاہتے ہیں مصلحت پر اتار دیتے ہیں، جب نہیں چاہتے ہیں. کتنے معجزے ایسے ہوئے ہیں نبی نے مانگے نہیں دیے، مصلحت کی بنیاد کے اوپر. یہاں مصلحت کیا ہے؟ کیوں نہیں اللہ اتارتے؟ اللہ کو علم ازلی، علم ابدی ہے.
پہلے دن سے لے کر آخری دن کا علم ہے، اللہ کو معلوم ہے معجزہ آئے گا بھی ان کی فرمائش کے مطابق اور یہ انکار کریں گے، اور اس پر پھر قرآن کا اصول یہ ہے کہ فرمائشی معجزے پر انکار کا مطلب اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اگلے دن ہی عذاب آئے گا، اور اللہ عذاب دینا نہیں چاہتے۔ وجہ یہ امت قیامت تک چلنی ہے، اگر ان چند بد نصیبوں کی وجہ سے معاملہ یہیں ختم ہو جائے جس طرح قوم نوح ختم ہوگی، 82 افراد سے نئی دنیا بنی ہے، نئے، اس لیے تو بابا آدم ثانی کہتے ہیں نوح علیہ السلام کو، اگر ان چند بدبختوں کی وجہ سے عذاب آیا تو پھر نسلیں کیسے چلے گی؟ تو یہ اللہ کے ازل میں تھا، ابد میں تھا، اللہ کے علم کے اندر تھا کہ یہ نظام قیامت تک چلنا ہے، اس لیے ان کے فرمائشی عذاب نہیں بھیجا۔ نبی جی آپ بالکل پریشان نہ ہو، انما انت منذر، آپ صرف ڈرانے والے ہو، کام کرتے رہو، اپنا کام کرتے رہو۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک رہبر آیا ہے، ہر قوم کے لیے ایک رہنما آیا ہے، ایک ہادی آیا ہے، ڈرانے والا آیا ہے، ڈرائیں گے۔ آگے جی کچھ تفریح وہ ہیں جو کیا نا مسائل ہیں، ان میں سے پہلا مسئلہ، اللہ یعلم، اللہ خوب جانتے ہیں، ما تحمل کل انثی، ہر ماں جو اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے، عورت پیٹ میں اٹھائے ہوئے سے مراد حمل، اللہ خوب جانتے ہیں، مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ لڑکا یا یہ لڑکی سعادت مند ہے یا بدبخت ہے، سعید ہے یا شقی ہے، اللہ اس کے نصیب کو بھی جانتے ہیں اور اللہ اس کی جنس و ذات کو بھی جانتے ہیں۔ مختلف قسم کے آلات سے یہ چیز تو سمجھ میں آ سکتی ہے آج کل کے لوگوں کو کہ یہ لڑکی پیدا ہوگی یا لڑکا، لیکن یہ بھی صرف تخمینہ ہے۔ کیا بھیا؟ جس طرح آج کل کے موسم کے آلات ہیں، 11 بجے برف شروع ہوگی، 12 بجے بند، 1 بجے بارش شروع ہوگی، 2 بجے بند، ایسا ہے، صرف تخمینے، کبھی ٹھیک ہو جاتے کبھی غلط ہو جاتے۔ اسی طرح یہ الٹراساؤنڈ کا بھی حکم ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، لڑکی بولے لڑکی ہوگی، اور کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے، لڑکی بول کے لڑکا ہو جاتا ہے۔ اللہ یہاں پر اور اصلی علم کس کو ہے؟ وہ اللہ کی ذات کو ہے کہ اندر لڑکی پیدا کی ہے یا لڑکا پیدا کی ہے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو رحم سکڑتا ہے اور جو بڑھتا ہے یہ سب اللہ جانتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک کی جگہ 2 بچے ہو گئے جڑوا، 3 بچے ہو گئے، یا ایک ہے وہ بھی ناقص نکل گیا، ہاتھ نہیں تھا، پاؤں نہیں تھا، دماغ کے لحاظ سے معذور ہو چکا، کا جو پیٹ کے اندر جو چیزیں بن رہی ہیں، جو ترتیب چل رہی ہے، سب اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، ہر چیز مقررہ ترتیب پر اللہ کے ہاں ہے، کوئی چیز کے اندر زیادتی یا کمی کی ترتیب نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اسی ترتیب پر ہوتا ہے۔ میرے محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ کی واحد ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ جو اتنی لمبی چوڑی پچھلے 1.5 صفحوں سے بات چل رہی ہے، اس کے اندر ایک نتیجہ نکلا جو آپ کو سنائے۔ اگر اللہ ایک نہ ہوتے، اللہ کہیں ہوتے، تو قرآن کہتا ہے لفسدتا، پورے کی پوری تخلیق انسانی اور اس تخلیقی کائنات کے اندر فساد ہوتا۔ ایک رب چاہتا اس کو لڑکی دو، دوسرا اللہ چاہتا اس کو لڑکا دو، لڑائی ہوتی؟ یہ قرآن نے کہا ہے لفسدتا، تو جھگڑے ہو جاتے ہیں خداؤں کے درمیان میں کہ یہ ایک نظام بالکل معتدل اور منظم طریقے سے جو چلا آ رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا ہے واحد قہار ایک ہی ہے اور دوسرا کوئی بھی نہیں ہے، جو اس کے ارادوں میں کوئی چیز مخل نہیں ہوتی، کوئی چیز آتی نہیں، تصرفات کے اندر اس کی کوئی چیز مخل بنتی نہیں، وہ ایک ہونے کی اللہ کی دلیل ہے۔ کون ہے اللہ؟ عالم الغیب والشہادہ، تیرے غائب کو بھی جانتا ہے، تیرے شہادت، تیرے حاضری کو بھی جانتا ہے، جو تو چھپ کے کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو علانیہ کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ الکبیر، اکبر ہے، سب سے بڑا ہے۔ المتعال، بالا اور برتر ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ سواء منکم، برابر ہے تم میں، من اسر القول، جو چھپ کے بولے، ایسے بولے کہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آئی میں نے کیا بولا، ایسے بولے۔ ومن جہر بہ، اور برابر ہے اس کے لیے کوئی اس کو پکار کے بولے۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ تمام جن اور انس مل کر، جن اور انس جمع ملائکہ، آدم علیہ السلام سے تا قیامت، جتنی انسانیاں، جتنے فرشتے، جتنے جنات ہیں، فی صیحۃ واحد، ایک اس میں کھڑے ہو جو میدان کے اندر، ہر ایک بولے، کوئی پشتو میں، کوئی انگلش میں، کوئی فارسی میں، کوئی بروئی میں، کوئی پنجابی میں، کوئی سندھی میں، کوئی عبرانی میں، کوئی تبرانی میں، لگو، کوئی آہستہ بولے، کوئی چلا کے بولے، کوئی بولے ہی نہ، کوئی صرف سوچے، کوئی صرف وہم کرے، اور اتنا مانگے جتنے اس کے تصور میں، اس سے بڑی چیز ہو نہیں سکتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، کہ اللہ وہ ذات ہیں جو سب کے سننے کو الگ الگ سنے گا۔ یہ کیا کہا، اس نے کیا کہا، ایسے نہیں ہے ایک سائڈ پہ بولے تم لوگ بولے، پہلے تم چپ ہو جاؤ، تم لوگ بولو، ایسے نہیں، ہر ایک کا سننا سنے گا اور ہر ایک کی چاہت پوری کرے گا۔ فرمایا اتنی کمی آوے گی جتنا سمندر کے اندر سوئی ڈلی اور اس کے ناکے کے اندر جو پانی آیا، بظاہر نظر نہیں آیا سمندر میں کمی آئی ہے، لیکن حقیقت میں آئی تو ہے
ایک قطرے کی کمی ہوگی، اللہ کے خزانے میں کہا اتنی کمی ہوگی، کہ وہ اللہ ہے۔ سواء منکم من اسر القول، تم میں سے چاہے تو کوئی آہستہ بولے تو پتہ کیا چلا، ضروری نہیں ہے کہ اہتمام سے ہر وقت ہاتھ اٹھا کے، وقت نہیں ہے، چلتے پھرتے موٹر سائیکل پہ جا رہا دعائیں مانگتے چلا جائے، وقت نہیں مل رہا مستقل بیٹھنے کا، ایک 20-25 منٹ دعا مانگنے کا، چلتے پھرتے دعا مانگ لیں۔ سونے لگا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، دعائیں اللہ سے مناجات شروع کر دیں، اللہ فلاں بھی کر دے، فلاں دین بھی مانگے، دنیا بھی مانگے، دونوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں، دونوں سے خوش ہوتے ہیں۔ ہاں سنت طریقہ کیا بتلایا؟ اہتمام کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو۔ میں نے کہا موقع جدھر نہیں ہے بندہ ایسے بھی دعا مانگ سکتا ہے بغیر ہاتھ اٹھائے، لیٹا اٹھا بیٹا، کہ اللہ برابر ہے اللہ کے لیے کہ تم آہستہ پکارو یا زور سے پکارو۔ ومن ہوا مستخف باللیل، جو رات کو چھپ رہا ہے لوگوں سے اور چھپ کے گناہ کرتا ہے، اکیلا ہے، کوئی نہیں دیکھتا اس کو، چھپا ہوا ہے رات کے ٹائم پہ۔ وَصَارِبٌ بِالنَّهَارِ، اور جو گلیوں کے اندر دن کے ٹائم پہ پھر رہا ہے، بازاروں کے اندر اور گناہ کر رہا ہے، کہ دونوں کو اللہ دیکھ رہے ہیں، رات والے کو بھی دیکھ رہے ہیں، دن والے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ رات کا اندھیرا اللہ سے چھپا نہیں سکتا، دن کی سورج کی تپش اور روشنی اللہ سے چھپا نہیں سکتی، اس کے لیے ظاہر بھی ظاہر ہے اور باطل بھی ظاہر ہے، ہر کچھ ظاہر ہے، سب کچھ دکھلائے گا۔ لہو اتنا مہربان اللہ، پیچھے کیا تانا دیا، یہ تانا ہی تو ہے، رات کا جاننے، رات کا گناہ گار کو میں جانتا ہوں، دن کے گناہ گار کو بھی میں جانتا ہوں، ہیں گناہ گار، کچھ کیا ہے، لہو معقبات، لیکن پھر بھی ان کے لیے پہرے دار بٹھائے ہیں، گناہ گاروں کے لیے پہرے دار ہیں، دینداروں کے لیے تو بدرجہ اولا ہوں گے، پہرے دار بٹھائیں۔ یہ کون ہیں؟ من بین یدیہ ومن خلفہ، جو اس کے آگے اور پیچھے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کرتے ہیں، سب فرشتے جن کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ رات والا فرشتہ عصر میں آیا ہے، یہ فجر تک رہے گا، ان دونوں فرشتوں کی 2 دفعہ ملاقات ہوتی ہے، عصر والا پھر جو عصر سے لے کر فجر تک کی ڈیوٹی ہے، دن والے لوگ فجر میں آئیں گے عصر تک رہیں گے، پھر رات والے فرشتے عصر میں آئیں گے فجر تک رہیں گے، ان دونوں کے دونوں مقام پر، اس لیے ان دونوں نمازوں کو کیا نام ہے، نماز وسطیٰ کہا ہے، صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز کو، کہ ایک تو فرشتوں کی وہ بھی ہے ملاقات کا بھی وقت ہے اور ڈیوٹی تبدیل کرنے کا بھی وقت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کعب بن عباد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ خالی فرشتے حفاظت کے لیے نہیں ہیں، یہ دنیا اور آخرت کی خیر خواہی کے لیے فرشتے ہیں، اس کے دل کے اندر خیر کا دائیا پیدا کرتے ہیں، اس کو ترغیب دیتے ہیں، الہام کرتے ہیں نیکی کا۔ انسان نہیں بیٹھا بیٹھا کوئی نیک کام کرتا ہے، یہ فرشتے کا الہام ہوتا ہے جو اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، بیٹھا ہوا قرآن اٹھا لیا، یہ الہام کیا فرشتے نے، خوب زور لگاتا ہے فرشتہ اس کے دل میں نیکی کا الہام کرتا ہے، کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے۔ جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو فرشتہ فوراً ابھارتا ہے اس کو، یہ جو ندامت آتی ہے یہ فرشتے کا الہام ہے، توبہ کر لے، جلدی سے توبہ کر لے، جلدی سے توبہ کر لے۔ کچھ وقت گزر جاتا ہے، جب یہ توبہ بھی نہیں کرتا، آخر پھر مجبور ہو کر یہی فرشتے اس کا گناہ لیں۔ پہلے نیکی کی ترغیب دی، نیکی کا الہام کیا، داعیہ پیدا کیا، اس پر عمل کیا، بہت خوش ہوئے۔ غلطی سے گناہ ہوا، فوراً توبہ کی درخواست کرتے ہیں، توبہ کر لے، جلدی سے توبہ کر لے۔ نہیں توبہ کر سکا، توبہ کر لیا، معاملہ صاف ہو گیا، لکھنے سے پہلے پہلے صاف ہو گیا، کرم اللہ کا۔ اور اگر توبہ نہیں کرتا، آخر پھر گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ تو تھی آخرت کے خیر خواہ۔ دنیا کی خیر خواہ کیا؟ ہر وہ موذی چیز جو انسان کو نقصان دیتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اگر یہ فرشتے مقرر اللہ نہ کرتے، جنات انسانوں کی زندگی وبال بنا دیتے۔ یہ تو فرشتوں سے ڈرتے ہیں جنات، اس لیے تو آگے پیچھے نہیں آتے ان کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو تھوڑا ناپاک آدمی رہتا ہے، شیخ اعلیٰ یہ ہے جیسے جنابت کا تقاضا ہو، غسل واجب ہوا، فوراً غسل کرے۔ موت کا پتہ ہے، پتہ نہیں دینے والا غسل کیسے دے گا، اس کو دینا آئے گا نہیں آئے گا، کوئی ایک اتنا سا بال بھی رہ گیا تو جنبی حالت کے اندر تیری نماز جنازہ ہوئے گی۔ پاک رہے۔ ہمیں بھائی بیت الخلاء جاتے ہیں، ہاتھ دھوتے، کتنی چیزیں رہ گئی؟ 3۔ نہیں کرو کلی، نہیں کرو مسواک، نہ سنت کے مطابق وضو کرو، فرائض پورے کر لو، وضو سے دھو گے، منہ پہ بھی دھو لیا، کونیے سے میں تھا، سر کو مسح کر لیا، پاؤں پہ، ختم ہو گیا معاملہ۔ اللہ سنت کے اللہ توفیق دے دے، پورا اہتمام سے وضو کرے۔ آخری درجہ کیا ہے کہ کم از کم فرائض ہی پورا کرے، 24 گھنٹے بعد وضو رہے۔ خصوصاً عرض جو کر رہا ہوں، جنابت کا غسل فوراً کرے، فوراً غسل کرے۔ جب حاجت ہوئی کہ ابھی غسل واجب ہو چکا ہے، اب دیر نہیں کرے۔ میں نے کہا موت کا پتہ نہیں ہے، وہ فجر دور ہے، اس ٹائم پہ اٹھ کے کر دیں گے، شیطان سر پہ آ جائے گا، اس ٹائم پہ نہیں غسل کرنے دے گا، ابھی گرم بستر سے کون اٹھے گا، اللہ خیر کرے گا۔ فوراً غسل کرے، فوراً غسل کرے۔ اچھا جی، کہا کہ اگر یہ فرشتے نہ ہوتے تو جنات ان کی زندگی وبال بنا دیتے ہیں۔ جو اکثر ناپاک لوگ رہتے ہیں، نماز روزے سے تھوڑا دور ہیں، ان چیزوں کو، ایسی چیزیں تنگ کرتی ان لوگوں کو۔
دیندار نمازی پرہیزگار آدمی سے تو یہ چیزیں بہت ڈرتی ہیں، تو کوسوں دور بھاگتی ہے جہاں سے آتا ہے. حدیث میں نہیں آتا ہے جہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑ آتے تھے تو شیطان رستہ بدل دیتا تھا کہ عمر آ گیا، ہماری ضرورت نہیں ہے، یہاں عمر موجود ہے، ہمارا کام چلنے نہیں دے گا یہاں. تو نیک لوگوں سے شیطان اور جنات بھاگتے ہیں، یہ پاک طریقہ ہے. تو فرمایا فرشتے آخرت کے بھی خیر خواہ ہیں، دنیا کی بھی خیر خواہ ہیں. ہاں جو مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہاں پھر فرشتے ہٹ جاتے ہیں. جب اللہ کسی کو عذاب دینا چاہیں اور اللہ جب کسی کے ساتھ معاملہ بنانا چاہے، حالات میں گرفتار کرنا چاہیں، اب فرشتوں کی مجال نہیں کہ اللہ کے معاملے کے اندر ڈر جائیں گے، وہ چلا جاتا ہے. تو پتہ کیا چلا، جب فرشتے نہیں کر سکتے تو کوئی پیر بھی، میں نے آپ کو اس دن روایت تو سنائی تھی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، بدنام کر دیا حضرت کو، کتنا بڑا آدمی تھا. اسرائیل روح لے کے جا رہا، میں نے کتاب میں پڑھا ہے، اسرائیل صاحب کہاں لے کے جا رہے ہیں، اگلے گئے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا اسرائیل کو، ادھر اللہ میری اجازت کے بغیر کیسے کھینچ لی تو نے، ابھی تو فلاں فلاں کام رہتے تھے اس آدمی کے، واپس لیے. یہاں کیا میں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک سنا رہا ہوں آپ کو، کعب بن عباد رضی اللہ عنہ کی مسلم شریف کی حدیث کہ فرشتے جب اللہ کی تقدیر کا، اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر اور مقدر میں جو چیز لکھی ہوئی ہے، اللہ اس کو حالات میں اور عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو فرشتے بھی درمیان سے ہٹ جاتے ہیں. اللہ نے اسرائیل کو حکم دیا کہ کیا کر لے، اسرائیل میں بھائی خود ہمت ہے کہ کسی کی روح اللہ کے حکم کے بغیر قبضہ کر لے، نظام سارا کا سارا خراب نہیں ہو جائے گا. تو اللہ کا حکم تھا لیکن کہا نہیں ہو نہیں سکتا، حضرت کی اجازت سے کوئی ہو نہیں سکتا. غلط باتیں ہیں میرے بھائیوں، لوگوں نے ہمارے عقائد کا بیڑا غرق کر دیا ہے. زندگی رہے انشاءاللہ اس میں اور تھوڑی تفصیل ہے ہفتے کے دن اللہ نے چاہا تو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین برحمتک. اللہ آپ کو بیٹھنا قبول فرمائے.